کرتا ہے تو کرنے دو. قرآن و حدیث کا تو وسیع سمندر ہے, ہر بندے کو پڑھنے کا حق ہے, ہر ایک جانے ہر ایک مانے. کیا عرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے, فرمایا واضع العلم عند غیر اہلہ کا مقلد الخنازیر اللؤلؤ والمرجان. نا اہل کے ہاتھوں میں علم دینا, نا اہل کو علم سکھانا, کسی نالائق کو علم دینا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے والی بات ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں اہل بن جاؤ, پھر قرآن بھی تمہارا, حدیث بھی تمہاری. اور جب تک تم اہل نہیں ہو, جب تک تم اس اہلیت کے مقام پہ نہیں آتے, تب تک یہ امید نہ رکھو کہ یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے گا. وہ ایک بابا تھا, اس کو بڑھاپے میں جا کر خیال آیا کہ میں بھی تھوڑا سا پڑھ لکھ جاؤں. کسی ٹیچر کے پاس گیا, جا کر کہنے لگا کہ بیٹا مجھے بھی کچھ پڑھا دو, انگریزی میں بھی پڑھے لکھوں میں آ جاؤں. اس نے پڑھایا, بابا جی پہلے 2 لفظ یاد کرو, اے بی, پھر رٹا لگاؤ, کل سنا کر اگلے لفظ لے لینا. وہ رٹا لگاتا ہوا جا رہا ہے, اے بی. تھوڑا سا علم آیا تو غرور بھی آیا, کسی سے پوچھو کہ اور بھی کوئی پڑھا لکھا ہے یا سارے ان پڑھ. آگے سے ایک نوجوان کو روک کر کہنے لگے بیٹا تم کچھ پڑھے ہوئے ہو تم بھی؟ اس نے کہا بابا جی میں BA ہوں. اس نے بتا دی, اور BA 14ویں کو کہتے ہیں نا, 14 جماعتوں کو. بابا جی کا تو بی فوراً ہائی ہو گیا, کہنے لگے نالائق انسان, میں ابھی پروفیسر سے پڑھ کر آیا ہوں, لفظ A ہوتا ہے BA نہیں ہوتا. بیٹا تم نے غلط سبق یاد کیا ہوا ہے. یہ حال ہے آج کل کے محققین کا, نہ کبھی مدرسے کا منہ دیکھا, نہ کبھی قرآن پڑھا, نہ حدیث پڑھی, نہ کبھی دین پہ تفکر گہرائی حاصل کی. اردو ترجمے کی کوئی کتاب اٹھائی اور آ کر علماء کو سمجھانا شروع کر دیتے حضرت BA نہیں ہوتا A ہوتا ہے. یہ حال ہے ان لوگوں کا. تو میں عرض کر رہا تھا, اب زبی نام کا وہ کمانڈر, وہ فوج کا جنرل, وہ لوگوں کو کہتا ہے سورہ زاریات کی تحقیق کیا کرو, مطالعہ کیا کرو. فوجیوں کا دماغ ہوتا ہی ایسے ہے, جو مرضی آئیں, طاقت والے جانور ہیں, بچے دے انڈے دے کون پوچھ سکتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی خط لکھا حضرت امیر المومنین کو کہ یہ جو فوج کا جنرل ہے نا ہمارے علاقے کا, تعینات کمانڈر, جو جس کو نادرن کمانڈر کہہ لیں یا بارڈر ایریا کا کمانڈر, یہ لوگوں کو کہتا ہے سورہ زاریات پڑھو, وہ اتنی مشکل صورت ہے, علماء اس کا معنی اتنا جلدی نہیں سمجھتے. ایک فقیہانہ موقف ہے, عوام الناس کے بارے میں یہ کہتا ہے پڑھاؤ. حضرت عمر نے بلوا لیا دارالخلافہ میں, بلوا کر ایسے ممبر پہ جمعہ والے دن سامنے بٹھا لیا, کہا تیرے بارے میں شکایت پہنچی ہے, تو لوگوں کو یہ کہتا ہے سورہ زاریات خود پڑھا کرو اور ترجمہ خود کیا کرو, خود سمجھا کرو. کہا حضرت ایسے کہا, تو کہا پگڑی اتار کے سائڈ پہ رکھ دے. تازی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ڈنڈا منگوایا, اس کے سر پہ مارنا شروع کر دیا. اتنی پٹائی کی اس کے سر سے خون بہنے لگا. لیکن اس دور میں جو جرنیل ہوتے تھے وہ سیاست کے تابع ہوا کرتے تھے. امیر المومنین بیٹھے ہیں تو جنرل کی جرت نہیں آگے سے سر اٹھائے, سر جھکا کر بیٹھا ہے, تنگ آ گیا, تکلیف سے برا حال ہے. حضرت عمر اوپر سے مارے جا رہے ہیں, سر سے خون بہنے لگا. کہنے لگا امیر المومنین اگر آپ کا ارادہ میرے قتل کا ہے, البدایہ والنہایہ میں لکھا, کہ اللہ امیر المومنین اگر آپ کا ارادہ میرے قتل کا ہے تو میری تلوار لیجئے, میرا سر اڑا دیجئے. لیکن اگر معافی کی کوئی گنجائش ہے تو میں قسم کھاتا ہوں جس خناس کو میرے دماغ سے نکالنا چاہتے ہیں میرے دماغ سے نکل چکا ہے, اب میں دوبارہ عوام کو تحقیق کا درس نہیں دیا کروں. حضرت عمر کا علاج اب کون کرے؟ اب تو ہر اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے محقق نکلتا ہے, نہ اٹھاؤ تو اینٹ کے اوپر بیٹھا ہوا مل جاتا ہے. یہی صورتحال, یہ پورے دین کا ان لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, یہ ہمارا چیک اینڈ بیلنس اس دین میں ہے. اس میں اتنی آزادی نہیں ہے کہ تم جو مرضی پڑھتے چلے جاؤ, جو مرضی کرتے چلے جاؤ. ہم رسول اللہ کے دین پہ ہیں. حتیٰ کہ کسی مرزا قادیانی کی بات کو تو چھوڑو, یہ تو کسی شمار قطار میں نہیں ہے. کسی محقق کی بات کو تو چھوڑو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. مسند احمد بن حنبل میں حدیث سے مبارکہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تورات اٹھائی, اللہ کے نبی کو پڑھ کر سنانی شروع کی اور کہا یا رسول اللہ لقد اصبت کتابا حسنا من اہل الکتاب, مجھے اہل کتاب کا ایک لٹریچر ملا ہے, ذرا سنیے کتنی اچھی باتیں ہیں. وہ اپنے دھیان میں پڑھنے لگے. حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا, اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے. فرمایا یا عمر, اے عمر تیری ماں تجھے گم کرے, انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کا چہرہ تو دیکھ لے, اللہ کے رسول خفا ہو رہے ہیں, تو کتاب پڑھ کر سنا رہا. حضرت عمر فوراً رک گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ, اللہ کے رب ہونے پہ, اسلام کے دین ہونے پہ, محمد عربی کے نبی ہونے پہ میں راضی ہوں. اتنی بار کہا, رسول اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, لو کان موسیٰ حیا ما وصیہ الا یتبعنی, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو محمد عربی کی پیروی کرتے, وہ اپنا سکہ جہاں نہ چلا سکتے. جب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں, اللہ کے سچے نبی بھی آ جائیں, پیروی ہمارے نبی کی ہونی ہے.
تو ہمیں کس نے حق دیا ہم ہر ایک کا لٹریچر پڑھتے پھرے، ہر اوٹ پٹانگ کتاب کو پڑھتے پھرے؟ ایک دفعہ اللہ کے رسول گھر میں آئے، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بھی ایک کتاب پڑھ رہی ہیں۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ فرمایا میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت یوسف کا واقعہ پڑھ رہی ہوں، حضرت یوسف کا قصہ پڑھ رہی ہوں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ میری امت اگر میرے ہوتے ہوئے کسی غیر سابقہ نبی کی طرف بھی دیکھے گی میری امت پٹڑی سے اتر جائے گی۔ فرمایا لو اتاکم یوسف، اگر تمہارے پاس حضرت یوسف خود بھی آ جائیں، واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، اگر تم مجھے چھوڑ کر اللہ کے سچے نبی یوسف کے پیچھے بھی چلو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب ہدایت کا صرف ایک راہ ہے، ہدایت کا صرف ایک راستہ ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس راستے کے علاوہ ہدایت نہیں، اس راستے کے علاوہ نجات نہیں، نجات بھی یہی ہے، ہدایت بھی یہی ہے۔ اس لیے اہل ایمان ہر چمکتی چیز کو سونا مت سمجھو، ہر سوشل میڈیا پہ ابھرنے والے کسی مداری کی باتوں میں بتایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ان فتنوں کے بارے میں خبر دی ہے کہ قرب قیامت شیاطین انسانی شکلوں میں ظاہر ہوں گے جن کے نہ تمہیں نسب کا پتہ ہوگا نہ حسب کا پتہ ہوگا۔ اچانک موبائل کھولا، ایک عالم کو دیکھا، ظاہری گیٹ اپ اس کا شریعت مطہرہ جیسا ہے، لباس اس کا محمد عربی جیسا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ تمہیں دین کی بات بتائے گا، حالانکہ وہ شیطان ہوگا جو انسانی شکل میں ظاہر ہوا، اور جب وہ بات کر کے چلا جائے گا تمہیں نہ اس کے آگے کا پتہ ہوگا نہ پیچھے کا پتہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ جس لوگوں سے تم دین حاصل کرو فَلْيَنْظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، خدا کے لیے دیکھ لیا کرو تم دین کن سے حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے مولانا محمود مدنی صاحب ہے، مدرسہ بنایا، یہ آج اچانک ادھر وہ کچھ سیٹلائٹ کے ذریعے یہاں نہیں ٹپکے، ان کا خاندان حسب و نسب یہی موجود ہے۔ یہ غلط بات کریں گے ان کے اساتذہ ان کو پکڑنے والے موجود، اگر کوئی بات گڑبڑ ہو جائے مسئلہ صحیح نہ بتا سکیں ان کو دوسرے وقت میں دوسری نماز پہ پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ علماء ہیں جو اپنے منصب کے ذمہ دار ہیں، تمہارے اندر رہ کر محمد عربی کا دین پہنچاتے ہیں، اور جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، جس کے ساتھ تمہارا رابطہ کوئی نہیں ہے، بس اسی بات پہ کوئی یوٹیوب پہ آگا اور آپ نے اسے محقق مان لیا، جس کا کوئی آگا پیچھا تمہیں معلوم نہیں۔ خدا کے لیے اپنا دین ایسے جو بے نسل لوگوں کے ہاتھوں میں مت دیا کرو۔ اپنے علاقے کے علماء، میں یہ نہیں کہتا ہی نہیں، آپ کا جس مکتبہ فکر سے تعلق ہے، آپ کو جن علماء پر جو ہے وہ آپ کو یقین اور ایقان ہے، آپ کا اعتماد ہے جن علماء پر، خدا را فطرتی دین ہے، فطرتی علماء سے حاصل کرو۔ یہ دین فطرت ہے، بد فطرتی کی راہوں سے دین نہیں آئے گا، دین راہ فطرت سے آئے گا، اور راہ فطرت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے وارث علماء ہیں امت کے اندر، جو میرے وارث ہیں وراثت انہی سے ملے گی۔ یہ دین محمد عربی کی وراثت ہے، وراثت علماء سے ملے گی، ڈاکٹروں سے اور فلاں سے اور انجینئروں سے اور پلمبروں سے اگر وہاں سے حاصل کرو گے وراثت نہیں ملے گی، وافر مقدار میں حماقت اور ضلالت مل جائے گی۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی لائن سیدھی کریں۔ عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اپنے دل میں اس بات کا کبھی شبہ بھی نہ آنے دینا کہ ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، ہمارے پیغمبر کے اوپر کوئی اور بڑی ہستی والا آ سکتا ہے۔ امام الانبیاء آ چکے، اب اگر کوئی آنے والی چیز ہے تو صرف قیامت ہے اور کوئی چیز آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت میں کبھی متزلزل نہیں ہونا اور اپنا تعلق کبھی علماء سے ختم نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تاحیات اپنے درست عقیدوں کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔